امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے، کبھی بحیلہ مذہب کبھی بنام وطن. کیا بات ہے. یہ امیر شہر ہی کی نہیں ہے، قوموں کی بھی یہی کہانی ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ جو سب سے زیادہ ایکسپلائٹ کرتی ہے، اور حب وطن ہے جو وہ اس کا آخری ہتھیار ہوتا ہے. یہ مذہب ہوتا ہے، یہ حب وطن ہوتا ہے. بعض کو مذہب کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے انگریزی میں the nationalism is the last refuge of a scoundrel. ایک نوسر باز کی آخری پناہ گاہ حب وطن کا نعرہ ہوتا ہے. اب وہ ایک ایسے سکینڈل کی ذات میں اس کی تفصیل میں بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے بپن راوت نے جو کچھ کہا اور آر کیس نے جو اس نے کہا، وہ 27 جون کے بعد جو قصہ چھڑا جموں ایئرپورٹ پہ جو حملہ ہوا. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ قید بپن راوت صاحب نے کہا تو یہ کہ ہم پاکستان حملے کر رہا ہے ڈرون سے، اور ہم اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کی جگہ پہ، اپنی مرضی کے طریقے سے محاذ کھولیں گے پاکستان کے خلاف. اور ساتھ ہی ایک ابھی تحقیقات ہو رہی ہے کہ یہ حملہ پاکستان نے کیا یا نہیں کیا، پھر ادھر سے یہ کمال ہے. قومی افراد. اور آر ایس کے صاحب جو ہیں، آر کیس، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے کیا ہے. راکیش کمار بھائی اچھا، اور دونوں کا جھگڑا ہے، بڑا دلچسپ جھگڑا چل رہا ہے. وہ جو نیا انہوں نے سسٹم بنایا ہے، کیا ہے وہ نیو تھیٹر، پتہ نہیں کیا ہے وہ، انٹروگیٹو وار تھیٹر. ہاں، انٹیگریٹڈ وار تھیٹر. یہ چینی حملے کے بعد اچانک وہ ہڑبڑا کے اٹھے، اور انہیں پتہ چلا دنیا ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل گئی ہے، اور اب انٹیگریٹڈ وار، جیسے ہم نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں ان کا ایک مربوط نظام بنایا ہے نا، انہیں اب ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے اور سسٹم بدل رہا ہے. بپن راوت کے بارے میں بات رہی ہے، مودی کا بڑا فیورٹ ہے، اور اس نے کہا تھا پچھلے نومبر میں، اس سے پہلے بھی کہا جائے، ایک دفعہ تو اس نے یہ بھی کہا تھا چین اور پاکستان کو بیک وقت شکست دے سکتے ہیں، اور یہ نہیں کہیں کہہ دیا کہ چین، پاکستان، امریکہ، روس سب کو شکست دے سکتے ہیں. اور اسی لیے اس کے لیے ایک عہدہ تراشا گیا، سسٹم بھی بدل دیا گیا اس کے لیے. اور حال میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بارڈر کے قریب تھا تو جناب ہلال نے اس سے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے، میرا اڑا دوں گا میں تمہیں. اور بھاگ گیا. پاکستان یہ نہیں چاہتا تھا کہ فل فلج وار شروع ہو جائے، آرمی چیف کو اگر اڑا دیا جاتا، اور وہ بھاگا اسی وقت سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگا. اچھا، اب وہ اس نے کہہ دیا کہ یہ جو نیا ہمارا سسٹم ہے انٹیگریٹڈ وار تھیٹر، اس میں ایئر فورس جو ہے ایک ہیلپنگ ہینڈ ہے، جسٹ اے ہیلپنگ ہینڈ. ہاں، جیسے انجینئر ہے، اس نے کہا جیسے انجینئر ہے، ایک آرم ہے، اس کا ایک حصہ ہے، بس کچھ حصوں میں معاملات میں معاونت. تو وہ ایئر فورس میں اسے بڑا شدید رد عمل ہو گیا. اس میں پہلے تو ریٹائرڈ ایئر فورس کے افسروں نے ہنگامہ کیا کہ ایئر فورس کا تو لیڈنگ رول ہوتا ہے، وہ ایک محض ایک حصہ کیسے ہو گئی آپ کے سسٹم کا. اب وہ دیکھیں نا، چیف آف ڈیفنس اسٹاف ایک عہدہ تو کریٹ کر دیا، اب مطلب اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے، ایک نیا سسٹم ڈیولپ کرنا. بھٹو صاحب نے بھی کیا تھا نا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا. لیکن چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی کا تو حال یہ تھا کہ جب ضیاء-ال-حق نے مارشاء اللہ لگایا تو وہ بیلٹ باندھ رہے تھے ڈرائنگ روم میں کھڑے، اور ضیاء-ال-حق نے انہیں فون کر کے اطلاع دی کہ سر مارشاء اللہ لگ گئے. یعنی وہ ویسے سینئر ہے بھائی، سسٹم چین آف کمانڈ ہوتی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں، ایئر فورس کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ایک حصہ نہیں، ہمارا لیڈنگ رول ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ حصہ ہے. اچھا، وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تحقیقات ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان انوالو ہے. اچھا، اس میں ہوا یہ اصل میں ظاہر ہے لوکلی ہے، اگر ہوا ہے ایسا، ان کا تو یہ نہیں پتا قصہ گھڑ بھی لیتے ہیں. وہ ایک کبا اور ایک 2-3 درخت مارنے کے بعد یہ کہتے ہیں اسٹریٹجک سٹرائک، اسٹریٹجیکل سٹرائک. اوہو، کیا بھاری بھرکم نام ہے، لگتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں کیا کر دیا ہے جی. سلطان محمد فاتح نے استنبول کا گھراؤ کر لیا ہے جیسے. تو یہ ہے صورتحال جناب والا. اور اس کے میں وہ کہہ رہے ہیں، یہاں بھی ایک کہانی گھڑ لی کہ یہاں ڈرون جو ہے پیزا سپلائی کرنے والے ڈرون تھے. بھائی اگر وہ پیزا سپلائی کرنے والے ڈرون تھے تو اور اگر ایسا ہوا ہے تو ظاہر ہے وہاں کسی نے کیا، وہ ماس والے نہیں کرتے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ لیزر کا سسٹم بنائیں گے. اچھا، وہ اپنا ڈرونز کا. وہاں تو جیمرز ہی نہیں تھے، کیونکہ وہاں تو صرف ہیلی کاپٹر تھے، جموں پہ لڑاکا طیارے تو نہیں تھے.
کوئی خطرہ تو نہیں تھا. انہوں نے تو بھائی ہمارا اتنا نقصان کیا پاکستانی طالبان کے ذریعے, افغان طالبان نہیں, یہ ذرا ڈفرینشیٹ کریں ہمیشہ, کہ ہمارا کہ 1 کروڑ روپے کا طیارہ تھا جو کراچی ایئرپورٹ پر تباہ کیا گیا تھا, اور وہ اب جیمر لگائے ہیں ٹرکوں پہ لے جا کے, اور لیزر ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈرونز کو تباہ کرنے کا نظام بنائیں, شوق سے بنائیں, تو وہ کشمیریوں کے دل تو نہیں جیت سکتے, اس کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہے, یہ دھمکی دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ سیز فائر پہ تو عمل ہو رہا ہے بارڈر پہ, تو پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے جناب, رافیل طیاروں کا معاملے میں ایک فرانسیسی ویب سائٹ نے, میڈیا پارٹ نے ایک سٹوری نشر کی, ٹھیک ہے, اور اس کے بڑے خوفناک نتائج برآمد ہو چکے ہیں, اور انڈیا ہل کے رہ گیا ہے, اور فرانس میں تحقیقات شروع ہوگی. انڈیا میں بھی ریئیکشن ہے, شدید ریئیکشن. اچھا, کیا ہے؟ کانگریس سمیت تمام اپوزیشن پارٹیاں کہہ رہی ہیں فوجداری مقدمہ دائر کریں, رافیل طیارے خریدنے تھے 2001 میں, تو یہ بات چیت شروع کی گئی, خریدے گئے 2012 میں, ٹھیک ہے, 126 کا ارادہ تھا, صرف 26 طیارے خریدے گئے. ٹھیک. اس دوران ہوا یہ کہ وہ گپتا صاحب تھے, کیا پورا نام کیا ہے؟ سوشین گپتا. اس کو انہوں نے رافیل طیارہ بنانے والے 2 کمپنیاں ہیں جو مل کے وہ کام کرتی ہیں, انہوں نے ہائر کر لیا. سوشین گپتا جو ہے اس کے تعلقات ہیں امیت شاہ سے بھی, اس کے بیٹوں کے طرف. یہ جو امیت شاہ ہے, یہی امیت شاہ, یہ سے مراد یہ یہاں باہر کریڈور میں نہیں کھڑا ہوا, نہیں وہ مودی صاحب کے ساتھ ساتھ جو نظر آتا ہے امیت شاہ, بی جے پی کا, ان کا نام تو ہر ایک کو اب یاد ہے, اور دوسرا ناموں کی وجہ سے ارون جیتل, کیا نام تھا؟ ارون جیتلے, وہ تھے اس وقت وزیر خزانہ, ان سے تھے ان کے مراسم. یہ جو صاحب ہیں سوشین گپتا صاحب نے فائلیں چرا لیں وزارت دفاع سے. جی وہ فائلیں, وہ تو انٹیلیجنس اور کیا ہوتی ہے, انہوں نے جو ان کو ہائر کیا بھائی, اسی لیے ہائر کیا نا ان کمپنیوں نے, اور مقصد کیا تھا؟ پاکستان میں بھی یہ ہوا تھا, فرانس سے کچھ اسلحہ وغیرہ خریدا, وہ بڑا سکینڈل بنا تھا, اب اس کو فی الحال چھوڑ دیں, وہ لمبی کہانی ہو جائے گی, اس میں بھی کچھ لوگ ملوث تھے. بہت پرانی بات ہے, 90s کی بات ہے, بے نظیر کے دور کی بات. اچھا, اب وہ جو ساری پوائنٹس بنائے گئے تھے وزارت دفاع نے, اس طرح نیگوشیٹ جو اسٹریٹجی تھی پوری انہیں پتہ چل گئی. دیکھیے نا, میں ایک چھوٹا سا پلاٹ خریدنا چاہتا ہوں اور کسی کو بتا دیتا ہوں کہ مجھے اس کی بڑی سخت ضرورت ہے, اور یہ مجھے اگر 50 لاکھ روپے میں ملا, چھوٹا سا پلاٹ ہے, 50 میں لے لوں گا, مگر بہرحال میں کوشش کروں گا مجھے 35 لاکھ میں مل جائے, کیونکہ مارکیٹ پرائس اس کی جو ہے یہی 36-37 لاکھ ہے. کوشش کروں گا اگر وہ ضرورت مند ہوگا. سودا بازی تمام چیزوں میں اسی طرح ہوتی ہے. اب جب انہیں ساری انفارمیشن مل گئی کہ انہیں ضرورت کتنی شدید ہے اور یہ کیا اسٹریٹجی اختیار کریں گے اور کیا بات کریں گے, تو وہ تو پہلے سے مینٹلی تیار ہو گئے, سوچ لیا انہوں نے, اور مذاکرات ہوتے رہے. مذاکرات سرکاری سطح پہ ہوئے, رافیل کے نمائندے بھی شریک ہوئے, جہاز بنانے والے 2 کمپنیاں فیکٹ وہ مل کے کام کرتی. طیارے خرید لیے گئے. آخری وقت پہ کیا ہوا, ایک عجیب واقعہ ہوا. اس معاہدے میں یہ لکھا جانا تھا کہ کرپشن کی, اگر کرپشن ہوئی تو اس کی تحقیقات ہوئی. مودی صاحب نے ذاتی طور پر مداخلت کر کے وہ کمیٹی سے کہا کہ اس چک کو نکال دیا جائے, اور وہ نکال دی. فرانس میں تحقیقات ہو رہی ہے, وہ تو ساری تفصیلات سامنے آنے والی ہیں. وہ جج صاحب جو ہیں ان کے حوالے کر دیا گیا. وہ ڈائریکٹوریٹ ہے عمل درآمد کا, ایک محکمہ ہے جس کو امپلیمنٹیشن ڈائریکٹوریٹ غالباً کہا جاتا ہے, تو وہ نکال دی. مذاکراتی ٹیم اس سے متفق نہیں تھی, مگر وزیر اعظم نے کہا نکال دیں. وزیر اعظم کے پاس تو جواز ہو سکتا ہے, نواز شریف کے پاس کتنے جواز ہیں. نواز شریف صاحب نے صاحبزادی کو 100 ارب روپے کے پروجیکٹ کا انچارج بنایا تھا, آپ کو یاد ہے؟ جی مجھے یاد ہے. اس کے آپ کو یہ یاد ہے کہ اس میں کتنی درخواستیں وصول ہوئی تھیں؟ 1 ارب 70 کروڑ روپے, ہر 170 کروڑ روپے. یس, میں دیکھتا پھر میں فگر دیکھتا ہوں, میرے پر لکھا ہوا موجود ہے. 100 روپے ہر درخواست کے دینے تھے. جی, پھر اس پہ اپنا عدالت نے نوٹس لیا, احتجاج کیا, انہوں نے استعفیٰ دے دیا.
मगर वो 170 करोड़ रुपए कहाँ गए? वो तो उनके पर्सनल अकाउंट में थे। ये जो टिकटों पे पैसे लेते हैं, ये कभी इसका ऑडिट हुआ है? इलेक्शन कमीशन ने किया है? किस किस लिए? और पैसे वो देखा, कराची के ताल्लुक़ रखने वाले एक एंकर को एक नून लीडर के साथ है जो हर वक्त गालियाँ बकता नज़र आता है नून लीग का। वो गालियाँ तो सारे एक जैसी बकते हैं, खैर एक पार्टी का बल्ले नहीं बकते। उसके ज़रिए 5 करोड़ रुपए नकद एक एंकर को भेजे गए थे 2013 के इलेक्शन में। 5 करोड़ रुपए नकद उसके घर जाके देखे थे। इन चीज़ों को कोई दस्तावेजी सबूत होता है? जैसे वो कल मरियम वो कह रही मरियम औरंगजेब दस्तावेजी सबूत कोई स्टाम्प दिखाएं जिस पे एफिडेविट कुछ दिखा दें। वो मोदी साहब ने कहा अब जनाब अब एक हंगामा बरपा है, तो अब उस हंगामे का क्या इलाज है सवाए इसके कि पाकिस्तान को धमकियाँ दी जाएं और ज़रूरत पड़े तो थोड़ी सी छेड़छाड़ की जाए। पाकिस्तान आर्मी रेड अलर्ट पे है, फ़िज़ाइया भी तैयार हैं ज़हनी तौर पे, जंग नहीं चाहते, मगर ये है कि जंग वो करेंगे। शास्त्री ने 65 में ठीक यही अल्फाज कहे थे, अपनी मर्ज़ी का महाज खोलेंगे। वो अपनी मर्ज़ी का महाज खोल कर लाहौर की सरहद पे आ पहुँचे। किसी को यहाँ गुमान नहीं था लाहौर में हमला हुआ था, मगर नतीजा क्या निकला? जब आप मेंटली तैयार हो, 71 एक बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल थी। अच्छा ये भी उसने कहा वहाँ तो 2 डिवीज़न तो कुल आर्मी थी, आबादी नाराज़ थी, इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया गया था, इंडिया को मौका मिल गया। उसमें तो भुट्टो और याया खां और शेख मुजीबुर रहमान शरीक थे सारे, उसमें अमेरिका रूस शरीक थे, आलमी साजिश थी, एक मदहोश आदमी हुक्मरान था। आज तो वो पाकिस्तान, उस पाकिस्तान में आई सही नाम की कोई चीज़ थी, एक बस बराए नाम थी। उसके बाद बनी ना आई सही जना अकरम थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वुज़ू के स्लीपर हमेशा उनकी कुर्सी के पास रखे रहते थे, और उनसे टेक ओवर किया था जनरल अख्तर अब्दुल रहमान ने, जिन्हें सुपर स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाता था, जिन्होंने वो कहा जाता है कि दुनिया भर के गोरिल्ला लीडर जो हैं जहाँ कहीं होंगे वो जनरल अख्तर अब्दुल रहमान की ज़िंदगी से सबक सीख सकते हैं। उनके बाद जनरल हमीद गुल ने टेक ओवर किया, जिनकी कमिटमेंट जो है वो बियॉन्ड डाउट समझी जाती थी। तो आज तो वो सूरत हाल है। उसने कहा भी बाबर रावत ने कि ये या तो एक महदूद जंग है या ये मैसेज है, हमें बताने की कोशिश की गई है कि हमारी सलाहियत क्या है। जिस किसी ने बताया इसका जायज़ा ले रहे हैं, मगर इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पे आयद करने की कोशिश कर रहे हैं। ना कोशिश तो पाकिस्तान पे नहीं, इल्ज़ाम आयद करेंगे तो और किस पे करेंगे? कुर्बानी का बकरा ही चाहिए होता है, कभी वहीला मज़हब कभी बनाम वतन। तो अंदर वो सिखों की शोरश है, किसानों की शोरश है, उधर अपना कश्मीर तो किसी तरह कंट्रोल नहीं हो सकता, जो मर्जी कर लें। प्रेशर बिल्ड किए हुए है, चीन तो ऊपर चढ़ा हुआ है, प्रेशर क्या बिल्ड कर रहा है? चीनी ने उनके बहुत से इलाके में कब्जा कर लिया है और वो जानते हैं कि वो उससे नहीं लड़ सकते। सिर्फ उसने ये कहा कि अब चीन की मदद से भी अगर जंग पाकिस्तान ने लड़ने की कोशिश की, महदूद जंग वो कह रहा है। धमकियों का क्या है हारून साहब, जितनी मर्जी बड़ी दे दें, असल बात तो ये है कि आपका आपको दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए।